خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، علم کی باتیں ہوتی ہیں، ثنا خواں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، عقیدت کے پھول نچھاور ہوتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے بزم علم و عقیدت۔ آج چونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش ہے تو خوشی کا دن بھی کہہ سکتے ہیں، ان کا ذکر کریں پھر خوشی ہے، ان جیسا بنے پھر خوشی ہے، سبحان اللہ، ان کی باتوں کو مانیں پھر خوشی ہے۔ ہم چیزیں کرتے تو ہیں اور ایام مناتے تو ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ جن کے پیدا ہونے پہ خوشی ہے ان جیسے بننے پہ زیادہ خوشی ہو جائے۔ تو موجود ہیں اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم ان کے ساتھ ہیں علامہ مدنی رضا صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ دونوں تشریف لائے۔ دونوں ثنا خواں ہمارے ساتھ ہیں، احمد رضا بھی ہیں اور سلمان عالم بھی ہے۔ پہلے مفتی صاحب آغاز کریں، 50 سال 52 سال 53 سال کی عمر درج ہے، عمر مبارک، اتنی چھوٹی سی عمر، اس میں فہم بھی ہے، فراست بھی ہے، حکمت بھی ہے، تدبر بھی ہے، دانائی بھی ہے، ٹھہراؤ بھی ہے، معاملہ فہمی بھی ہے، اخلاق بھی ہے، کردار بھی ہے، سنت، ساری چیزیں، کیا کمال ہے امام حسن کی سیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلوس طینت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ آب تطہیر سے جن میں پودے جمے، واہ واہ اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ واہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، واہ واہ واہ، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بیش، امام عالی مقام، امام عرش مقام، سبت رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا امام علی مقام، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی ذات والا صفات وہ ہستی پاک ہیں کہ جن کی دنیا میں آنے کی بشارت رسول اللہ نے عطا فرمائی۔ کیا بات، یعنی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں کہ ام فضل نے خواب دیکھا، خواب مذکور ہے، ام فضل نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم بہت خواب دیکھ کے بڑے پریشان ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا دیکھا؟ عرض کیا، رسول اللہ نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور ٹکڑا کاٹ کے میری گود میں رکھ دیا گیا۔ اللہ اللہ، تو حضور نے فرمایا بھائی یہ تو خواب بڑا اچھا ہے۔ واہ، تو یہ کہتے ہیں کس طرح؟ حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، جب وہ پیدا ہوگا تو تمہاری گود میں دیا جائے گا کیا بات، اور تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ چنانچہ آپ فرماتی ہیں امام حسن پیدا ہوئے۔ اچھا، جب امام حسن پیدا ہوئے نا تو مولا روایتوں میں دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں، ایک یہ کہ حضور نے ان کا نام حسن رکھا، ایک روایت ہے کہ حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھ دیا۔ جب حرب نام رکھ دیا تو حضور علیہ السلام تشریف لائے اور حضور نے پوچھا علی کوئی نام رکھا ہے؟ اچھا، یہ دو روایتیں، ایک تو یہ حرب رکھا، دوسرا یہ ہے کہ حضور تشریف لائے، پوچھا علی نام رکھا، اس کی رسول آپ کے ہوتے ہیں میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضور خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ جبریل امین نازل ہوئے اور حضور جبریل امین نے آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کا نام حسن رکھ دیا ہے، گویا کہ ان کا نام آسمان سے نازل ہوا، آسمانوں سے نازل ہوا۔ امام حسن مجتبیٰ، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہستی پاک ہے جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے کندھوں پہ سوار کیا ہے، کندھوں پہ سوار کیا۔ آپ سوچیں نبی کریم علیہ السلام کے جسم اقدس جہاں ٹچ ہو جائے، علماء فرماتے کائنات میں اس سے افضل جگہ کوئی نہیں ہے جہاں حضور سے ٹچ ہو جائے، اور جو جگر گوشہ بطول ہوں، رسول اللہ کے پھول ہوں، جن کو حضور سونگیں اور رسول اللہ سے پوچھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو چوما جاتا ہے، سونگا تو نہیں جاتا، آپ چومتے بھی ہیں سونگتے بھی، کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا یہ میرے جنت کے دو پھول ہیں اور جب میں ان کو سونگا کرتا ہوں تو ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ کیا بات ہے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ یہ تو وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس کو اللہ رب العالمین نے تمام رسول اللہ کی اولادوں میں ممتاز کر دیا۔ لیکن آپ آگے چلیے، جب جوانی کا عالم آتا ہے، جب شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتے ہیں، اولاد امجاد ہوتی ہیں، بابرکت ساعتیں آتی ہیں اور زندگی مبارکہ کے دن آتے ہیں، تو آپ یہ سوچئے کہ وہ مرتبہ کے جو رسول اللہ کے بیٹے ہیں، جن کو حضور صرف جنتی نہیں کہہ رہے ہیں، آج جتنے ناظرین سن رہے ہیں میں ان سب سے درخواست کروں گا کہ یہ بات غور سے سنیں کہ آج حضور نے ان کو جنتی نہیں کہا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، واہ صرف جنتی نہیں کہا۔ واہ واہ واہ، وہ عالم کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب امام حسن پاک نماز کے لیے وضو فرمایا چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا، متغیر ہو جاتا چہرہ، تو
تو پوچھا جاتا حضور یہ آپ کا چہرہ متغیر کیوں ہو گیا؟ عرض کرتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کا وقت. اللہ. یعنی جو آپ جن کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہے. اور آج ہمارا عالم کیا ہے؟ یعنی ہم نے جب دن منانے، جیسے آپ نے بڑا پیارا آغاز میں بات فرمائی کہ آج ہمیں ضرورت کیا ہے کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم خوشی اس طرح منائیں کہ ان کی سیرت کو اپنا لیں. ہاں. لیکن آج ہمارے عالم کیا ہے؟ آج مسلمان سے دست و گریباں ہیں. اور قبلہ اندازہ لگائیے، امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں، تو مورخین نے لکھا، فرمایا کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ امام حسن یعنی کشادہ دلی کا عالم دیکھیں، لگتا ہے رسول اللہ کے نخون جگر ہیں. واہ واہ. کیا فرماتے کوئی میرے ایک کان میں گالی دے، مجھے برا والا کہے، اور دوسرے کان میں آ کے معذرت کر لینا، آپ فرماتے میں اس کی معذرت قبول کر لوں گا. واہ واہ واہ. آپ سوچیے قبلہ یہ کتنا بڑا درس ہے آپ کی سیرت سے. کشادگی دل. کشادگی دیکھیں آپ، ان کی ظرف کی وسعت کا عالم دیکھیں. اور یہاں ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے بارے میں کوئی کچھ کہہ دے، جب تلک ہم اس کے ساتھ نسلوں کو گھنگال نہیں ڈالیں گے ہمیں سکون نہیں ملے گا. اور یہاں جب تک اس کی دشمنی ہم نبھائیں گے نہیں ہمیں سکون نہیں ملے گا. جبکہ مومن نہ کینہ پرور ہوتا ہے، نہ تانا، نہ روبرو تانے دینے والا ہوتا ہے. یہ قرآن میں مومن کی شان بیان کی گئی ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ نہ وہ کینہ پرور ہوگا، نہ روبرو تانے دینے والا ہوگا. امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ سیرت طیبہ ہمیں سکھاتی ہے. آپ سوچیں جب آپ کو زہر دیا گیا، نعوذ باللہ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی نے زہر دیا، یہ سراسر ناانصافی ہے اور سراسر یہ جو ہے یہ الزام ہے. جب آپ کو زہر دیا گیا تو امام حسین پاک آئے، کہا بھائی جان، یعنی امام حسین پاک وقت کیا تھا حضور؟ امام حسن کا ہاتھ پکڑ لیا امام حسین، کہا بھائی جان مجھے بتائیے کس نے زہر دیا آپ کو؟ امام حسن نے پاک اللہ اکبر اقتدار چھوڑ دیا تھا جوانی کے عالم میں ہے، اور کس طرح ظالم زہر دیا گیا ہوگا کہ کئی دن تک آنتیں کٹ گئی تھی آپ کے اندر سے، آنتیں کٹ کٹ کر نکل کے باہر نکل رہی تھی. یہ کتنی شدت کی تکلیف ہوتا ہے. قبلہ ہمارے مطلب ذرا سے پیٹ میں درد ہو جائے تو ہم رات کو سو نہیں پاتے ہیں. ذرا سا ہمیں مطلب انفیکشن ہو جائے ہاتھوں کے اندر تو ہماری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، کھانا پینا کھایا جاتا ہے. اور وہ رسول اللہ کے نواسے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام روایت میں آتا ہے کہ صحابی کہتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں آیا، حضور جو ہے سردی کے عالم کا تھا اور حضور کمبل اوڑھ کے تشریف فرماتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ حضور کا کمبل اندر سے ہل رہا ہے. فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو اب اس سے پہلے کہ میں حضور کی بارگاہ میں کچھ کہتا، رسول اللہ میرے دل خطرات سے آگاہ ہوا اور حضور نے وہ چادر پر نور، وہ کمبل مبارکہ کھول کر دکھایا کہ ایک طرف حسن بیٹھے تھے، ایک طرف حسین بیٹھے تھے. اور حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما. کیا بات ہے، سبحان اللہ. امام حسن پاک رضی اللہ عنہ سیرت کے اتنے پہلو ہیں، جتنے کمالات، جتنے معجزات، جتنے افکار، جتنی عزتیں، جتنی بلندیاں، جتنی آپ کی شخصیات ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آخری بات میں کہہ کے بات ختم کرتا ہوں بس، کہ علماء نے لکھا امام حسن کی شان ساری وراء الورا ہے، سب جو بیان کیا گیا، لیکن سب سے بڑی شان یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جی بسم اللہ سید بھی ہیں. الرحمن الرحیم. واہ واہ واہ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعتاً ایک ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کی سیرت ہمارے لیے ایک عظیم رول ماڈل ہے. آپ کی تربیت چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوئی، آپ کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے میں آپ نے پرورش پائی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے وہ پہلو کہ جو ایک لیڈر کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ایک لیڈرشپ اور ایک قوم کے رہنما کے لیے ضروری ہیں، وہ آپ کی ذات میں ہمیں نظر آتے ہیں. بے شک. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ ہما سیدا اہل الجنہ، کہ یہ دونوں جو ہے وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور ایک مقام پر جو واقعہ بطور خاص حضرت امام حسن کے ساتھ منقول ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں آپ جو ہے وہ جلوہ افروز تھے، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، تو خاص طور پر ان کے بارے میں بھی فرمایا. تو اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سید فرمایا، سید کا مطلب ہی ہوتا ہے لیڈر. اگر ہم جنت کے اعتبار سے دیکھیں تو جنتی نوجوانوں کی لیڈر بھی ہیں، یعنی اس سے مراد جنتی نوجوانوں کے لیڈر ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو اس دنیا میں جوانی کے عالم میں عبادت کرتے ہوئے رخصت ہوں گے، اور جب جنت میں پہنچیں گے تو امام حسن اور امام حسین ان کے سردار ہوں گے. تو وہاں پہ بھی لیڈرشپ ہے. اور دنیا کے اندر بھی دیکھیں تو ہمیں آپ کی ذات میں لیڈرشپ عظیم طریقے سے نظر آتی ہے. ایک لیڈر جو ہے وہ
مفید مشورہ دینے والا بھی ہوتا ہے، مفید مشیر بھی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کچھ اختلافات ہوئے، خاص طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے پر جو اختلافات ہوئے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات کو مشورہ دیا کہ حضور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ابھی فی الحال جو ہے وہ مدینہ طیبہ سے چلے جائیں، کیونکہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو الزام آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے، لوگ آپ کے بارے میں کہیں گے کہ انہوں نے جو ہے وہ شہید کروایا ہے۔ تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ رخصت ہو جائیں۔ بہرحال وہ موقع نہ بن سکا، لیکن آپ کو اس مشورے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب سراہا۔ تو یہ ایک لیڈر جو ہے نا، اس کی صلاحیت کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ وہ معاملہ فہم ہو اور فوری طور پر وہ فیصلہ کر سکتا ہو، اچھا مشورہ دے سکتا ہو، تب وہ اچھا لیڈر بن سکتا ہے۔ صحیح۔ اسی طریقے سے لیڈر جو ہے وہ اپنی قوم کی بھلائی کو اپنے ذاتی مفادات پر ترجیح دینے والا ہوتا ہے، تبھی وہ لیڈر کہلاتا ہے۔ ہم احادیث کریمہ کو دیکھیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سید القومی خادمھا، کہ قوم کا جو سردار ہوتا ہے نا وہ در حقیقت ان کا خادم ہوتا ہے، کیا بات، یعنی وہ قوم کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے، قوم کے مفادات کے بارے میں سوچنے والا ہوتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ قوم کے ٹیکس کے اوپر خود تو عیاشیاں کر رہا ہو لیکن قوم جو ہے وہ رل رہی ہو، بلکہ وہ قوم کی خدمت کرنے والا ہوگا۔ اب یہی چیز جو ہے وہ ہمیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بھی بدرجہ اتم نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کے مفادات کے لیے آپ کو تمام تر فیسلٹیز ملی ہوئی تھیں، تمام تر آپ کو سہولیات ملی ہوئی تھیں، ایک منصب ملا ہوا تھا، لیکن جب آپ نے یہ دیکھا کہ اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، مسلمانوں کے درمیان اب اختلاف ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے وہ منصب بھی چھوڑ دیا اور مسلمانوں کو اختلاف سے بچا لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں آپ کو جو صحبت مصطفیٰ نصیب ہوئی تھی وہ تو صرف 7 سال کا عرصہ تھا، وہ ایک ایسا عرصہ تھا کہ جس میں عمومی طور پر جو ہے وہ بچے اتنا کیچ نہیں کر پاتے، اتنا جو ہے وہ چیزوں کو ایبزارب نہیں کر پاتے۔ تو یہ کمال، یہ فضل آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ تو اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اور آپ کو گود میں لیا تو گٹی دینے کا انداز یہ تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو زبان اقدس تھی وہ امام حسن کے جو ہے وہ منہ میں ڈال دی، اور امام حسن اس کو چوس کر جو برکتیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کر رہے تھے تو یہ اس کا اثر تھا، کیونکہ گٹی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی نیک شخصیت کے ذریعے اس کا جو لعاب ہے وہ کسی بچے تک پہنچائیں، جس کی بنیاد پر وہ بچہ جو ہے وہ اس نیک شخصیت کے اثرات کو قبول کر سکے۔ تو بظاہر آپ کو صحبت مصطفیٰ میں کم عرصہ نظر آیا، لیکن جو کمالات، جو فضائل، جو عبادات، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ وہ جو حاصل ہوا نا وہ اس گٹی کی برکت تھی۔ اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ یہاں پر میں تھوڑا سا گزارش یہ کرنا چاہوں گا خاص طور پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کا جیسے کہ حضرت نے تذکرہ کیا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اس وقت آپ کی کیفیت ایک طاری ہو جایا کرتی تھی کہ ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ تو جب اتنی جنت کی بشارتیں ہیں، آپ کو جنتی نوجوانوں کا سردار کہا گیا، اس کے باوجود آپ خوش فہمی کے اندر مبتلا نہیں ہو رہے، آپ نے شریعت کے اصولوں کو اپنے سامنے رکھا اور اصول شرع کو سامنے رکھنے کے بعد آپ اپنی زندگی اسی کے مطابق گزار رہے تھے۔ کیا بات! ہمارے یہاں پر ہم چھوٹے چھوٹے اعمال کرتے ہیں اور ان اعمال کے اندر بعض اوقات اخلاص بھی مکمل نہیں ہوتا، اور اس کے بعد ہم ان اعمال کو اختیار کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اور بعض اوقات تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھایا جائے کہ گناہ نہ کرو تو وہ سامنے سے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ہمیں جہنم میں اللہ تعالیٰ بھیج کے کیا کرے گا۔ تو وہ اس بات پر جو ہے وہ تکیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا رؤوف و رحیم ہے اور گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، حالانکہ ایسے شخص کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احمق فرمایا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے گناہ کرتا رہے وہ بہت بڑا احمق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو احمق شخص ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے گناہ کرنے کے باوجود جو ہے وہ امید رکھے گا، لیکن جو عقل مند ہوگا وہ امام حسن کی طرح ہوگا کہ جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں زندگی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے۔